دوستو، تاریخ کے اوراق ہوں یا آج کی سرخیاں، ایک حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو بھی عالمی استعماری سرمایہ داری کے سامنے کھڑا ہوا اسے منظر نامے سے ہٹا دیا گیا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، معمر قذافی ہوں، شاہ فیصل ہوں، صدام حسین ہو، بشار الاسد یا وینزویلائی صدر، یا ہماری تاریخ کا سب سے پاپولر نام ابو القاسم ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ایک ایسی بساط کو پلٹنے کی کوشش کی جس کے مہرے چند طاقتور کھلاڑیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس آگ، خاک اور خون کے کھیل کی جو عالمی اقتصادی نظام امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی ایران کے خلاف تیل اور آبنائے ہرمز کھلوانے کے نام پر کھیلا جا رہا ہے۔ وہ نظام جس کا سب سے بڑا ہتھیار پیٹرو ڈالر ہے اور جس کی بنیاد امریکہ نے سعودیہ سے 1974 میں رکھوائی، یا ان دونوں نے رکھی۔ ناظرین، یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے کہ دنیا کی تمام بڑی تجارت ڈالر میں ہوتی ہے۔ 1974 میں سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے ایک معاہدے نے ڈالر کو تیل کی تجارت کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا تھا، اور اسے ہم پیٹرو ڈالر کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر دنیا ڈالر کے بغیر تیل خریدنا شروع کر دے تو امریکہ کا وہ غلبہ جو اسلحے اور مالیاتی نظام پر قائم ہے، ریت کی دیوار ثابت نہیں ہوگا کیا؟ اس لیے جب 1953 میں ایران نے اپنے تیل کے ذخائر پر اپنا حق مانگا تو محمد مصدق کی منتخب حکومت گرا دی گئی۔ جب 1979 کے انقلاب نے امریکن کمپنیز کو نکالا تو ایران پر پابندیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ لیکن 2018 میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جب ایران نے چین کے ساتھ یوان میں تجارت شروع کی۔ یہ محض ایک تجارتی فیصلہ نہیں تھا، یہ اس عالمی ساہوکارانہ نظام کے سینے میں پیوست ایک تیر تھا۔ آج دنیا ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ برکس ممالک کا اتحاد امریکن ڈالر کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ اگر یہ ممالک اپنے کرنسی میں تجارت شروع کر دیتے ہیں تو عالمی سرمایہ داری کے وہ ستون ہل جائیں گے جن پر مغربی معیشت کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے مختلف حصوں میں کشیدگی نظر آتی ہے۔ رشیا کو یوکرین کی جنگ میں الجھا دیا گیا، چین کو تائیوان کے مسئلے پر اشتعال دلایا گیا، اور اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں ایک فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اس خطے کے ممالک کبھی یکجا نہ ہو سکیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ آج اگر انڈیا، پاکستان، ایران اور سعودی عرب اپنی دور اندیشی سے تعلقات استوار کر لیں تو یہ خطہ عالمی بدماشیوں کا قبرستان بن سکتا ہے۔ پاکستان جو اس وقت بدترین معاشی بحران کا شکار ہے، اسے سمجھنا ہوگا کہ قرضوں کا یہ جال دراصل اس استعماری نظام کا حصہ ہے جو ہمیں آزاد فیصلے کرنے سے روکتا ہے۔ جب تک ڈالر اور اسلحے کا یہ شیطانی اتحاد قائم ہے، امن محض ایک سراب رہے گا۔ جنگ اور امن کے درمیان صرف ڈالر کی طاقت کھڑی ہے۔ ناظرین، وقت آ گیا ہے کہ ایشیا کے ممالک ایک مشترکہ دیوار بنے۔ ہمیں ایک ایسی متبادل معاشی نظام کی سخت ضرورت ہے جو استحصال پر نہیں بلکہ عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ اگر ہم اس جنگ کے ماحول، آگ، خاک اور خون کے کھیل سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی کرنسی، اپنی پالیسی اور اپنے اتحاد کو ترجیح دینی ہوگی، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں دوسروں کے مالیاتی نظام یعنی ڈالر پر پلتی رہی ہیں، ان کی تقدیر کے فیصلے بھی دوسروں کے دارالحکومتوں میں ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنے ہوسٹ رمیز بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔